اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری تخلیق کو اچھا بنایا، پس تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور دین کے اس علم کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، آمین۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی ہم نے آیت نمبر 42 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت 43 سے شروع کریں گے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 52 پہ ہمارا یہ پارہ نمبر 12واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج، اور ساتھ ہی ہم آیت نمبر 53 سے 13ویں پارے کا پارہ نمبر 13 کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 43 سے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملک انی ارا سبع۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالی ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ کہنے لگے، یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے ذرا قید خانہ میں یوسف کے پاس بھیجو۔ پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا، یوسف اے راست باز ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالی ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں ہی میں رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لوگے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، جب یہ تعبیر سنی تو کہنے لگا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے مالک یعنی بادشاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار تو ان کے چلتروں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، وہ کیا معاملہ تھا جو تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا؟ وہ بول اٹھی، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس وقت یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہاں پر ان آیات میں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے جو ساقی تھا اس کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گایوں کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی نہیں کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ اس خواب نے بادشاہ کو سخت تشویش اور پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے ملک کے دانش مندوں، نجومیوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں اور تمام درباریوں کو بھی اکٹھا کر کے کہا کہ میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے،
تم میں سے کوئی شخص ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ مگر تمام لوگوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے عاجزی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ یہ خواب ایسا کوئی خاص یعنی پریشان والا کرنے والا نہیں ہے کہ جس کی تعبیر بتائی جا سکے، یہ تو بس پراگندہ اور پریشان سے خیالات ہیں اور ایسے خیالات کی کچھ تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ تھا ان سب کا جواب۔ لیکن یہ جواب جب اس ساقی نے سنا، یعنی وہی جو قید خانے سے رہا ہوا تھا، تو اسے فوراً سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کا خوابوں کی تعبیر بتانا، حرف بہ حرف اس کا اپنا خواب سچا ہونا، وہ سب اس کو یاد آ گیا، اور ساتھ ہی اسے سیدنا یوسف علیہ السلام کا آخری پیغام بھی یاد آ گیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے اپنے دربار میں واپس اپنی ملازمت پر، تو تم عزیز مصر سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اب مدت کے بعد اس نے یہ ساری باتوں کا ذکر بادشاہ سے کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک نہایت پاک باز اور شریف النفس انسان بڑی مدت سے بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس قید خانے میں جاؤں اور اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھوں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں سب کچھ بتائے۔ بادشاہ پہلے ہی پریشان تھا اور اسے تعبیر بتانے والوں کے جواب سے قطعاً بالکل بھی کوئی اطمینان حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ کوئی خطرناک آفت نازل ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس ساقی کو قید خانے جانے کی اجازت دے دی اور اس نے قید خانے پہنچ کر اپنے تمام وہ الفاظ جو بادشاہ نے اپنے خواب کے متعلق بتائے تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ان کے ساتھ ہمراہی جو زمانہ گزرا تھا اس کی یاد ان کو تازہ کرائی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بلند کردار اور علم و اخلاق کے جو نقوش اس ساقی کے ذہن پر اس دوران ثبت ہوئے تھے، وہ ابھی تک اسے بھولا نہیں تھا اور نہ ہی سیدنا یوسف علیہ السلام اس کو بھولے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اے میرے راست باز ساتھی۔ اس خطاب کے بعد اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پورا خواب حرف بہ حرف سنا دیا۔ تعبیر بتانے والوں کا جواب بھی اس نے بتایا کہ اس طرح جو جتنے بھی ملک کے دانشوروں کو بلایا گیا ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر پوچھی اور اس کی غرض یہ بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو تعبیر بتانے والوں کو اور عام لوگوں کو اس خواب کی تعبیر کا علم ہو جائے، دوسرے ان سب کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس طرح ایک صاحب علم و اخلاق اور لائق ترین شخص مدتوں سے بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً اسے خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ پھر صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ انہوں نے اس پیش آنے والی مصیبت کا ساتھ ہی ساتھ علاج بھی اس کو بتا دیا، اور یہی وہ پیغمبرانہ فراست یا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم تھا جو آپ علیہ السلام کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جانے کا پہلا زینہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس ساقی کو بتایا کہ دیکھو تم پر 7 سال خوشحالی کا دور آئے گا، اس دور میں تم کفایت شعاری سے کام لینا، جتنا غلہ ان سالوں میں پیدا ہو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کرنا، باقی غلہ بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ اور پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط سالی کا دور آئے گا، اس دور میں تم وہ غلہ استعمال کرنا جو تم نے پہلے 7 سالوں میں بالیوں میں محفوظ رکھا ہوگا۔ بالیوں میں محفوظ رکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ غلہ کو کیڑا نہیں لگے گا، دوسرے اس کا بھوسا قحط سالی کے دور میں تمہارے جانوروں کے کام آئے گا، اور یہ بالیوں میں محفوظ شدہ غلہ تمہارے قحط سالی کے سالوں کو کفایت کر جائے گا، بلکہ اگلے سال کی فصل کے بیج بھی بچ جائے گا۔ اس آیت کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی یہ بادشاہ کے خواب یا اس کی تعبیر کا حصہ نہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بشارت بھی دے دی کہ ان 14 سالوں کے بعد 15واں سال ایسا آئے گا جس میں خوب باران رحمت ہوگی، اور جن جن چیزوں کو نچوڑ کر ان سے روغن یا رس حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسے سب غلوں اور پھلوں کی افراد سے پیداوار ہوگی، کھیتی باڑی بکثرت ہوگی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور بالخصوص انگور وغیرہ کو نچوڑ کر لوگ شراب کشید کریں گے۔ یہ آخری بات حسب حال فرمائی کیونکہ وہ یہی کام کرتا تھا، وہ ساقی تھا۔ تو جب بادشاہ کو ساقی نے قید خانہ سے واپس جا کر یہ تعبیر، یہ تدبیر اور یہ بشارت سنائی تو وہ اش کر اٹھا، اس کے دل سے وحشت دور ہو گئی اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوا
اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اس کی زیارت سے بھی فیض یاب ہو سکوں اور اس کے مرتبہ اور اس کی قابلیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم بھی کروں۔ اب جب بادشاہ کا وہ ساقی پیغام لے کر قید خانے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام اور قید سے رہائی کی خوشخبری سنائی، تو بجائے اس کے آپ علیہ السلام اس پیغام پر خوش ہوتے، آپ علیہ السلام نے قید سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور اس پیغام پہنچانے والے سے کہا کہ واپس جا کر پہلے بادشاہ سے اس قضیہ کا فیصلہ کراؤ جس کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا۔ یعنی اس عورتوں والے قصے کی کیا صورتحال ہے جبکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ وہ الفاظ دیگر آپ کا جواب یہ تھا کہ جب تک میرے اس جرم میں بے گناہی کی تحقیق نہیں ہو جائے گی اور میری پوری طرح بریت نہ ہو جائے، میں قید سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اس مطالبے میں اصل مجرم زلیخا کا نام قصدن نہ لیا، کیونکہ اس کا شوہر آپ علیہ السلام کا محسن اور انصاف پسند آدمی تھا۔ آپ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے سرسری طور پر ان سب ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کر دیا، کیونکہ وہ سبھی اس جرم میں زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھیں اور ان سب نے مل کر ہی آپ کو قید خانے میں ڈلوایا تھا۔ آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرا پروردگار تو میری بے گناہی اور عفت کو جانتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ناواقف حال کے دل میں بھی یہ شائبہ نہ رہے کہ شاید اس معاملہ میں یوسف کا کچھ بھی کوئی قصور کبھی رہا ہو۔ اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ بادشاہ خود سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ذاتی دلچسپی لینے لگا۔ اس نے فوراً اس جو دعوت وہ کسی زمانے میں ہوئی تھی اور اس میں وہ عورتیں شریک ہوئی تھیں، ان سب کو بلایا اور ان سے گواہی طلب کی، اور گواہی سے پہلے بادشاہ کا یہ کہنا کہ جب تم نے یوسف کو ورگلانا چاہا تھا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بادشاہ کو اس واقعے کی خبر تھوڑی بہت ضرور تھی، البتہ اس نے ایان سلطنت کی رائے کے اس میں ضم میں اس واقعہ کی تحقیق کو کچھ اہمیت نہ دی تھی۔ ان عورتوں کو بھی اب موقع کی نزاکت خوب معلوم ہو گئی تھی کہ اب سچ کہے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ یوسف بالکل بے قصور ہے، اس نے ہم میں سے کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ عورتوں کی اس گواہی کے بعد زلیخا نے بھی کسی مکر و فریب یا جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور اس نے سب کے سامنے برملا اعتراف کر لیا کہ اصل مجرم میں ہی ہوں، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل بے قصور اور سچے ہیں۔ جرم کا سب سے بہتر اور اول درجے کا ثبوت مجرم کا اپنا اعتراف ہوتا ہے۔ اس اعتراف کے بعد جب حق سامنے آ گیا اور اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے یہ مطالبہ کیا ہی اس لیے تھا کہ میری پوزیشن سب لوگوں کی نظروں میں بالکل واضح ہو جائے، جو خاص و عام ہیں وہ سب میرے متعلق جان جائیں، اور اس لیے بھی کیا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں اور خائن قسم کے لوگوں کا فریب نہیں چلنے دیتا۔ اس مقام پر خائن سے مراد وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ سیرت انسان ہیں اور اصل مجرم زلیخا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام پر ہی یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اسے زلیخا کی بات مان لینی چاہیے۔ اب یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس فیصلے سے کہ میں قید سے اس وقت تک رہا نہیں ہوں گا جب تک میری بے گناہی نہیں ثابت ہو جاتی، اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ریپوٹیشن بہتر کی، پھر بات کی، اپنی بے گناہی ثابت کی، لوگوں کے سامنے ایک اچھا تاثر دیا اپنے متعلق۔ ایسا نہیں کیا کہ بادشاہ مصر نے ان کو بلایا اور فوراً وہ اٹھ کے چلے گئے، نہیں، انہوں نے اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے مقدمہ کی تحقیق تک اپنی قید سے رہائی کے معاملہ کو جس پیغمبرانہ صبر و تحمل سے تاخیر میں ڈالا، اس کی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں فوراً بلانے والے کے ساتھ ہو لیتا۔ اب اس جملے میں، اس حدیث میں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف فرمائی، اور دوسرے نہایت ایک لطیف پیرائے میں انہوں نے اپنی عبودیت کاملہ اور انکساری کا اظہار بھی فرمایا۔ ہم دیکھیں، اگر عام روٹین میں بھی اس طرح کا ایسا معاملہ کسی عام شخص کے ساتھ بھی ہو
تو وہ بھی یہی کرے گا جب اس کو قید خانے سے رہائی ملے گی یا اس کو رہا کیا جائے گا، وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ پہلے تو میں یہاں سے نکلوں اور باہر جاؤں، اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا، سوچوں گا کہ بھئی اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بے گناہ ثابت کرنا ہے، یہ سب معاملات۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے کمال درجے کا صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا۔ الحمدللہ پارہ نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا، آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یوسف کہنے لگے، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ اب یہاں پر پھر پارہ نمبر 13 سے ان آیات سے آگے کا قصہ بتایا گیا۔ بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ آپ کی قید سے پہلے آپ کی پاکیزہ سیرت کا چرچا اس نے بھی سنا تھا۔ اس کے ساتھی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں وہ آپ کے علم و فضل اور تدبر سے بہت مرعوب ہوا تھا، اور اب موجودہ قضیہ میں آپ کی مکمل بریت نے اس کے دل میں آپ کی قدر و منزلت اور بھی بڑھا دی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ یوسف کو بلا لائے اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دے کہ میں اسے اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لے آئے اور آپس میں گفتگو ہوئی، تو آخر میں بادشاہ نے آپ سے کہا کہ آج سے ہی آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہیں، اور ہمیں آپ کی دیانت و امانت پر پورا اعتماد ہے۔ بادشاہ کے جواب میں پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ مجھے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیجئے، اور یہ بات تو آپ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ میں اس نظم و نسق کو پوری احتیاط کے ساتھ چلانے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خزائن الارض آیت میں الفاظ آئے کہ خزانوں کے مالک بنانے کا جو مطالبہ کیا، وہ آپ نے محکمہ مال کے افسر اعلیٰ یا وزیر خزانہ کا عہدہ طلب کیا تھا، جو ملکی معیشت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ آپ نے خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی وہ اسی شعبہ سے تعلق رکھتی تھی، اور آئندہ جو برادران یوسف کے مصر میں آنے کا ذکر ہے وہ بھی اسی شعبہ سے تعلق ہے۔ اور مزید یہ کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ کیا آیا ایک نبی کسی کافرانہ حکومت کا اقتدار لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نبی کے لیے کسی بھی صورت یہ شایان شان نہیں کہ وہ اس بات کو گوارا کرے۔ لہٰذا یہاں خزائن الارض سے مراد مکمل اقتدار یا ملک کے سیاہ و سفید کا مختار ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقتدار کا یا ملک کا اصل مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے کہ طلب امارت یعنی کوئی کسی عہدے کی طلب کرنا یا اس کو مانگنا شرعاً ممنوع اور مذموم چیز ہے، تو پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ بالخصوص اس صورت میں جب کہ بادشاہ بھی کافر ہو۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ طلب امارت صرف اس صورت میں ممنوع اور مذموم ہے جبکہ اس کا جذبہ یا اس کے پیش نظر مقصد یہ ہو کہ جاہ و جلال یا مال حاصل کرنا ہے۔ لیکن جہاں ملک بھر کا انتظام درہم برہم ہو رہا ہو یا کسی بڑے پیش آنے والے خطرہ موجود ہو اور مطالبہ کرنے والے کو یہ بھی علم ہو کہ کوئی دوسرا اس کے سوا یہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں، تو اس وقت معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں مطالبہ نہ کرنا زیادہ برا ثابت ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کافر بادشاہ سے مطالبہ کیوں کیا، تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ مطالبہ محض طلب امارت کا نہ تھا بلکہ پورے اقتدار کا مطالبہ تھا، یعنی ملک کا پورا اقتدار ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے۔
چنانچہ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس مطالبہ کے متعلق مشورہ کیا، جس میں یہی طے ہوا کہ مکمل اقتدار سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ 7 سالہ قحط پر کنٹرول اور ملک کی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے انہیں کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس مشورہ پر عمل درآمد کے بعد بادشاہ صرف برائے نام بادشاہ رہ گیا تھا۔ جملہ اختیارات جو تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لہٰذا یہ طلب امارت نہیں بلکہ حق کی فتح تھی۔ چنانچہ بعد میں ملک بھر کا پورا انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی کے مطابق چلایا، اور قرآن نے بھی اس منتقلی اقتدار کے بعد بادشاہ کے لیے ملک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب بادشاہ کے اس فیصلے اور اس حکم کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام مکمل طور پر مصر کے مالک تصور کیے جاتے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جہاں چاہتے اور جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر محض محکمہ مال کے افسر یا وزیر خزانہ ہوتے تو آپ کو ملک کے احکام کے پابند ہونا پڑتا تھا۔ آپ کو اتنی آزادی کبھی میسر نہیں آ سکتی تھی، اور یہ محض آزادی نہ تھی بلکہ آپ کو خوشحالی کے سالوں میں غلہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جانا انتہائی ضروری ہوتا تھا۔ اور پھر آیتوں میں آخر میں کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندوں کو دنیا میں بھی یقیناً اپنی رحمت سے نوازتا اور اچھا بدلہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ تاہم ایسے لوگوں کو جو آخرت میں اجر ملے گا وہ اس دنیاوی اجر سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ آیت 58 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ کچھ عرصہ بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ تم دیکھتے نہیں کہ میں ماں پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی کھرجیوں میں ہی رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں، اور شاید اسی طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے معاملے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک بار شطر زیادہ غلہ لائیں گے، اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا، الا یہ کہ تم سب ہی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دیا تو یعقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرا بھر بھی بچا نہیں سکتا۔ حکم تو صرف اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ان آیات سے آگے برادران یوسف کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ برادران یوسف آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ علیہ السلام کو بادشاہ بنے ہوئے 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔
یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی ان کو داد دینی چاہیے کہ ان کے کمال صبر کا یہ مظاہرہ تھا کہ انہوں نے 8 سال تک صبر و تحمل سے انتظار کیا. یہ نہیں کیا کہ بادشاہ بنتے ہی فوراً اپنے بھائیوں کو بلا کر اپنے والد کے سامنے اپنی بے گناہی یا ان کے جھوٹ کا ان کو اعتراف کرواتے اور اپنے آپ کو ان کے اوپر غالب کر لیتے. نہ ہی انہوں نے قید خانے کے ساتھی سے کسی قسم کے شکوے شکایات کی تھیں کہ تم جا کے مجھے بھول گئے یا تم نے مجھے کیوں نہیں آ کے نکالا، اور لیکن انہوں نے فوراً ہی اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. اسی طرح کا صبر انہوں نے اب بھی کیا کہ انہوں نے 8 سال تک انتہائی صبر سے کام لیا اور امور سلطنت کو بہت خوبی کے ساتھ نبھایا. پہلے 7 سال انتہائی خوشحالی کا دور تھا. اس دور میں آپ نے کافی غلہ محفوظ کر لیا تھا. اس کے بعد جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو یہ قحط سالی صرف ملک مصر میں ہی نہ تھی بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی پھیل چکی تھی. اب صورتحال یہ تھی کہ مصر میں تو غلہ سستا تھا جبکہ آس پاس کے علاقے میں بہت مہنگے داموں پر فروخت ہو رہا تھا، اور غلہ کے حصول کے لیے آس پاس کے علاقوں کے باشندے اب مصر کا رخ کرنے لگے تھے. مصر میں غلہ کی فراہمی اور اس کی نکاس کا تمام تر انتظام سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود سنبھال رکھا تھا، اور اس انتظام کو موجودہ دور کے راشن سسٹم سے بھی اگر ہم تشبیہ دیں تو بہتر ہے. بیرونی علاقوں سے حصول غلہ کے لیے آنے والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ درخواست پیش کریں کہ انہیں اپنے گھر کے کتنے افراد کے لیے غلہ درکار ہے. ان کے پورے نام لکھے جاتے تھے اور پتے لکھے جاتے تھے اور ان کو رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا، اور درخواست کی منظوری کے لیے درخواست حکام بالا کے پاس بھیجی جاتی تھی. درخواست کی تحقیق کے بعد فی کس 1 بار شطر غلہ کی منظوری دے دی جاتی تھی. اسی سلسلے میں برادران یوسف بھی مصر تشریف لائے. انہوں نے بھی حسب ضابطہ درخواست دی. یہ درخواست بلاخر سیدنا یوسف علیہ السلام تک پہنچی. آپ نے درخواست کی منظوری دے دی مگر ساتھ ہی ان درخواست دہندگان کو اپنے پاس طلب کر لیا. اب برادران یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے. آپ انہیں خوب پہچانتے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس بادشاہ نے کہ حضور ہم کھڑے ہیں اور غلہ کی درخواست پیش کر رہے ہیں وہ ان کا بھائی یوسف ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی. برادران یوسف کی درخواست میں ان کے والد اور چھوٹے بھائی کا بھی اندراج تھا، لیکن منظوری فی کس 1 بار شطر غلہ صرف ان افراد کی ہوئی جو غلہ لینے آئے تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیے گئے تھے. آپ علیہ السلام نے باقی افراد کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد سن رسیدہ ہیں اور آنے کے قابل ہی نہیں، اور چھوٹے بھائی کو ہم ان کی خبر گیری کے لیے چھوڑ آئے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، دیکھو تمہارے باپ تو واقعی آنے کے قابل نہیں ہوں گے، البتہ اگلی بار جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا. اس دفعہ تو تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے اور غلہ بھی پورا دے دیتا ہوں، مگر آئندہ اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹے ہو. لہٰذا اس صورت میں نہ تو تمہیں غلہ مل سکے گا اور نہ ہی مجھ تک رسائی ہو سکے گی، بلکہ میرے ہاں آنے کی کوشش ہی نہ کرنا. پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بوڑھا ہے، لہٰذا وہ آسانی سے اسے ہمارے ساتھ روانہ نہیں کرے گا، تاہم ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے. امید ہے کہ ہمارے والد اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی اور غلہ بھرنے والوں کو یہ بھی اشارہ دے دیا کہ جو رقم غلے کی قیمت کے طور پر ان سے وصول کی گئی ہے وہ بھی ان کے غلہ میں واپس رکھ دو. اور یہ کام انہوں نے اس غرض سے کیا کہ ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ آنے کے لیے رقم میسر نہ ہو اور وہ آسانی سے نہ آ سکیں یا بڑی دیر بعد میسر ہوں، تو اس صورت میں بڑی دیر سے میرے پاس دوبارہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو ساتھ نہ لے کر آئیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے رقم واپس رکھنے کی کہ وہ اپنے بھائیوں سے غلہ کی قیمت نہ لینا چاہتے ہوں. بہرحال جب برادران یوسف واپس اپنے گھر یعنی کنعان پہنچے تو جاتے ہی اپنے والد محترم کو اس گفتگو سے مطلع کیا جو ان کے اور شاہ مصر کے درمیان ہوئی تھی، اور بڑی وضاحت سے یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو پھر ہمیں کبھی غلہ نہ مل سکے گا، اور غلہ کی فراہمی اس دور کی سب سے اہم اور شدید ضرورت بھی ہے. لہٰذا آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جواباً پھر ان سے کہا کہ بالکل ایسی ہی بات تم نے مجھے اس وقت بھی کہی تھی جب تم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. پھر معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا گزرا، تم نے بھلا کون سی صحیح بات مجھے بتلائی ہے.
اور میری تو اس وقت سے اس کے حق میں یہی دعا رہی ہے کہ اللہ اسے زندہ سلامت قائم دائم اور اپنی حفاظت میں رکھے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے اس کے رحم کا طالب ہوں، اور اب تم میرے اس چھوٹے بیٹے کو بھی مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب غلہ کی بوریاں کھولنے اور ان سے غلہ نکالنے کے دوران انہیں وہ رقم بھی واپس مل گئی جو انہوں نے بطور قیمت غلہ ادا کی تھی، تو ان کی خوشی کی پھر انتہا نہ رہی۔ شاہ مصر کے احسانات انہیں یاد آنے لگے، اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے وہ دوبارہ تقاضے کے لیے ایک نئی وجہ بھی ان کے لیے پیدا ہو گئی۔ پہلے تقاضے کے وقت انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ غلہ کی رقم کب تک میسر آئے گی اور کب ہمیں دوبارہ مصر جانا پڑے گا، اس لیے بنیامین کے ساتھ لے جانے کا مطالبہ بھی کچھ ایسا پرزور نہیں کیا تھا، اور شاید یہ بھی خیال کرتے ہوں کہ وقت آنے پر باپ مان ہی جائے گا، اسے ہم منا لیں گے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ غلے کے لیے رقم بھی اب میسر آ گئی ہے، دوبارہ جانے کا سبب بھی بن گیا ہے، تو پھر انہوں نے بنیامین کی حفاظت کے عہد و پیمان کرنے کے لیے دوبارہ والد کے سامنے قصد کیا، اور انہیں اپنے ہمراہ بنیامین کو لے جانے کے لیے راضی کرنے لگے اور اس کے فائدے بھی بتائے، یعنی بنیامین کا حصہ بھی ملے گا، اور اب جب کہ ساری سہولتیں میسر ہیں تو پھر کیوں نہ غلہ لانے کی کوشش کی جائے۔ بالآخر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سامنے مجبور ہو گئے، ان سے اللہ کے نام پر پختہ عہد دینے کا مطالبہ کیا، جسے تسلیم کرنے کو وہ تو پہلے ہی تیار تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مزید یہ شرط بھی عائد کی کہ تمہیں اس وقت تک بنیامین کی حفاظت کرنی ہوگی جب تک تمہاری جان میں جان ہے۔ ہاں، اگر تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور تمہیں اپنی جانوں کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اور پھر ان کے بیٹوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا، تو اس وقت پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم میں قول و قرار پایا ہے اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور وہی اسے بخیر و عافیت سر انجام دینے والا ہے۔ پھر جب ان 11 بھائیوں کی روانگی کا وقت آیا تو کئی طرح کے اندیشے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پہلے ان کے بیٹے اجنبی مسافروں کی حیثیت سے اور بے بسی کے عالم میں مصر داخل ہوئے تھے، اب یہ ایک لحاظ سے شاہی دعوت کی بنا پر شان و شوکت سے روانہ ہو رہے تھے، اور تھے بھی 11 بھائی تھے، سب کے سب جوان اور خوبصورت۔ پھر پہلی بار بھی ان سے مصر میں عام لوگوں جیسا سلوک نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی بہت عزت و تکریم کی گئی تھی، جسے اہل مصر خوب جانتے تھے۔ لہٰذا روانگی کے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ کہیں انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، لہٰذا باپ ہونے کی حیثیت سے احتیاطی تدابیر کے طور پر انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ مصر کے کسی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض لوگ نظر لگنے کو محض ایک وہم تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ثابت ہے احادیث سے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری تدابیر بھی اس صورت میں کام آ سکتی ہیں جبکہ اللہ کو منظور ہو، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا تدابیر اختیار کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔